اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور مختصر گفتگو کا مقصد یہ کہ کچھ باتیں، کچھ معلومات آٹھویں امام کی زندگی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ آٹھویں امام کا نام وہی نام ہے کہ جو ہمارے پہلے امام کا نام تھا، یعنی علی، اور آٹھویں امام کا ایک لقب اس قدر مشہور ہے کہ اکثر افراد اسے نام کا حصہ ہی سمجھتے ہیں، اور وہ لقب ہے رضا۔ یعنی جب آٹھویں امام کا نام لیا جاتا ہے تو عام طور پہ علی رضا کہا جاتا، اور یہ وہ لقب ہے کہ جس کے حوالے سے کسی زمانے میں کچھ غلط فہمی بھی پائی گئی کہ نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کو جو رضا کہا جاتا تھا وہ حقیقت میں وہ لقب ہے کہ جو مامون کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ تو روایت کے جملے یہ ہے کہ جیسے ہی نویں امام نے اس بات کو سنا، مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور انتہائی غیظ کے عالم میں کہتے ہیں کہ وہ ہوتا کون ہے کہ جو میرے بابا کو یہ لقب عطا کرے؟ میرے بابا کو یہ لقب پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ تو مولا کا ایک لقب ہے رضا۔ ایک اور لقب کہ جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے لقب ضامن۔ اب اس ضامن لقب کے پیچھے ہمیں کئی روایتیں، کئی واقعات نظر آتے اور مختلف وجوہات نظر آتی کہ جس کی بنا پر آٹھویں امام کو ضامن کہا جاتا۔ ایک تو وہ مشہور واقعہ کہ جو آپ اکثر مقامات میں، محافل میں، مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مولا کا لقب ضامن آہو پڑا کہ کس انداز میں مولا نے ہرنی کے بچے کی حفاظت کی۔ اور جو دیگر وجوہات ہیں اس لقب کی، اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی کہ جب بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوا تو جہاں دیگر مقاصد بنو عباس نے اپنے قیام کے بیان کیے تھے، کہ مثال کے طور پہ جو ان کا اہم منشور تھا کہ ہمیں خون حسین کا انتقام لینا، اور اس نعرے کے ذریعے سے بہت سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو انہوں نے اپنی طرف جانب کھینچا۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بات بھی باور کرائی تھی کہ اب تک جو کربلا میں سید الشہداء کی زیارت کے لیے مومنین جانا چاہتے ہیں ان پر پابندی لگائی جاتی ہے، انہیں قید کر لیا جاتا ہے، قتل کر لیا جاتا ہے۔ ہم اس پابندی کو ختم کروائیں گے۔ لہٰذا جب بنو عباس کی حکومت مستحکم ہوتی تو کچھ عرصہ تو ہمیں وہ نظر آیا کہ انہوں نے اس پابندی کو ختم کر دیا، اور لوگ کثیر تعداد میں کربلا کی جانب گئے، کہ جیسے کہ واقعات میں ملتا ہے کہ کس انداز میں زیارت وارثہ چھٹے امام نے اس وقت تعلیم فرمائی۔ لیکن پھر جب بنو عباس کی حکومت بالکل مستحکم ہو گئی، انہوں نے مظالم کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کر دیا، اور بنو عباس کے مظالم بنو امیہ سے کئی بڑھ کے تھے، تو انہوں نے زیارت پہ دوبارہ سے پابندی لگا دی۔ اب اگر کوئی شخص زیارت پہ جاتا تو اسے اسی انداز میں قید کر لیا جاتا یا قتل کر لیا جاتا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جایا کرتا تھا، بہت دشوار، بہت مشکل یہ زیارت کر دی گئی۔ لیکن جب آٹھویں امام کا دور آیا اور آٹھویں امام کو ولی عہدی ملی، تو اس وقت ایک قانون یہ رکھا گیا کہ جو کربلا زیارت کرنے جانا چاہتا ہے، پہلے اگر وہ آٹھویں امام سے ضمانت لے لیتا ہے، یعنی دیگر الفاظ میں آٹھویں امام کو اپنا ضامن بنا لیتا ہے، تو اسے کربلا جا کے زیارت کرنے کی اجازت ہوگی۔ لہٰذا مومنین کا طریقہ کار یہ رہا کہ پہلے آٹھویں امام کے پاس آتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، اور ان کی ضمانت لینے کے بعد وہ کربلا جایا کرتے تھے۔ لہٰذا علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آٹھویں امام کو ضامن کہا جاتا۔ دیگر القابات میں ذکی ہے، رضی ہے، وسیع اور بھی کئی القابات آٹھویں امام کے ملتے۔ آٹھویں امام کی کنیت ابو الحسن،
آپ کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب تکتم خاتون تھی۔ جناب تکتم خاتون بھی نکاح میں 7ویں امام کی جب آئی اس سے پہلے کنیز ہوا کرتی تھی، اور ہمیں خانواد نبوت میں یہ نظر آتا کہ ائمہ کی والداؤں میں ہمیں کنیزیں نظر آتی ہے، اور یہ وہ کنیزیں کہ جو بہت اونچے مقام پر فائز، اور اگر انسان ذرا تاریخ میں جائے تو رسول خدا کی وہ کنیز کہ جس سے جناب رسالت مآب کو پروردگار نے ایک بیٹا عطا کیا تھا، جناب ماریہ قبطیہ، اور بیٹے کا نام ابراہیم تھا، کہ جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ اور خود اگر 12ویں امام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی والدہ جناب نرجس خاتون بھی ایک کنیز تھی، اور یہ جناب تکتم خاتون اس قدر اپنے زہد میں، اپنے تقوی میں، اپنے علم میں مشہور تھی، اور ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جناب حمیدہ خاتون کا بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھی۔ جناب حمیدہ خاتون کون ہے؟ جناب حمیدہ خاتون 7ویں امام کی والدہ، یعنی 6ٹھے امام کی زوجہ، اور وہی جناب حمیدہ خاتون ہے یہ کہ جن سے ہمیں کئی روایتیں بھی ملتی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ روایتیں کہ جو ابو بصیر نقل کرتے ہیں ان سے کہ جب وہ 6ٹھے امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس وقت جناب حمیدہ خاتون سے سوال کیا تھا کہ ہمارے مولا نے سب سے آخر میں کیا پیغام دیا، اور جناب حمیدہ خاتون نے بتایا تھا کہ 6ٹھے امام کی روح بالکل پرواز کرنے والی تھی، کہ 6ٹھے امام نے بالکل آخری وقت میں پیغام دیا کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہو سکتی کہ جو نماز کو حقیر سمجھے، تو وہ جناب حمیدہ خاتون۔ تو جناب تکتم خاتون جناب حمیدہ خاتون کا اس قدر احترام کرتی تھی کہ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جب بھی جناب حمیدہ خاتون کے سامنے آتی کبھی ان کے سامنے انہیں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ ہمیشہ ان کے احترام میں کھڑے رہا کرتی تھی۔ ولادت کی جو ہمیں تاریخ ملتی ہے 11 ذی القعدہ اور سن 148 ہجری، اور شہادت مختلف تاریخیں ملتی ہے، لیکن جو سن ہے 203 ہجری شہادت کا سن ملتا ہے۔ اب تاریخ میں 23 ذی القعدہ بھی ہے، 17 صفر بھی ہے، آخر صفر بھی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ٹوٹل ہمیں مولا کا سین مبارک نظر آتا ہے شہادت سے پہلے وہ ہے 55 برس کا۔ مولا کی زوجہ جناب صبیغہ خاتون کے جن سے امام محمد تقی اس دنیا میں تشریف لائے۔ مولا مدینے میں مولا کی ولادت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے خراسان میں مشہد میں مولا کی شہادت ہوئی مامون رشید کے دیے ہوئے زہر سے۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر تعارف تھا مولا کا۔ اب آئیے ایک مختصر واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اور شاید یہی وہ واقعہ ہے کہ جسے حاصل گفتگو بھی کہا جا سکتا ہے، کہ روایت کے جملے ہے کہ موسیٰ بن سیار کہتا ہے کہ میں 8ویں امام کے ساتھ طوس کا سفر کر رہا تھا۔ یہ وہ وقت کہ جب مولا کو سفر طوس کے لیے بلایا گیا، مولا کو خراسان کے لیے بلوایا گیا، اور راستے میں کئی معجزات ہمیں نظر آتے ہیں، کئی کرامت مولا کی نظر آتی ہے۔ وہیں پہ موسیٰ بن سیار کہتا ہے کہ جب ہم طوس کے نزدیک پہنچ گئے، یہاں تک کہ طوس کی دیواریں ہمیں نظر آ رہی تھی، تو اس وقت ہمیں لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب دیکھا تو ایک جنازہ لایا جا رہا تھا، اور کچھ لوگ اس جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جیسے ہی مولا نے اس جنازے کو دیکھا فوراً سے سواری سے اتر جاتے ہیں، اور جا کر اس جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں، خود کو جنازے سے چمٹا لیتے، اور پھر مولا مجھ سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا، کہ جو ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کے جنازے کی تشییع کرتا ہے، اس کے جنازے میں شامل ہوتا ہے، خرج من ذنوبہ، تو وہ اپنے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، کیوم، اس دن کی طرح کہ ولدتہ امہ لا ذنب لہا، کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اس حالت میں کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا۔ یعنی اس طریقے سے تشییع جنازہ اگر کوئی مومن کی کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا۔ پھر موسیٰ بن سیار کہتا ہے کہ مولا اس جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے، جنازے کو قبر میں دفنایا گیا۔ جب جنازے کو قبر میں دفنایا گیا، مولا نے لوگوں کو اس انداز میں کھڑا رکھا کہ تب وہ سب اس جنازے کو دیکھ سکے۔ آخر میں مولا نے اس کے جو میت تھی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا،
اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اے شخص میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب موسیٰ بن سیان نے پوچھا، جنازے سے فراغت پائی، تو مولا سے سوال کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے پیغام بھی ہے۔ مولا سے فرماتے ہیں کہ مولا کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کبھی مدینے سے باہر تشریف نہیں لے گئے، اور یہ شخص بظاہر اسی علاقے کا معلوم ہوتا ہے اور یہ مدینے نہیں آیا، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ تو مولا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ سنو، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو نہیں جانتے؟ ہمارے چاہنے والوں کے اعمال صبح و شام ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ فقط 8ویں امام تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر امام اپنے چاہنے والوں کو پہچانتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ تو جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، یقیناً ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے صبح و شام۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے 12ویں سرکار کی خوشنودی کا سبب بنے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے افعال کی وجہ سے 12ویں امام ہم سے رنجیدہ ہو جائے، بلکہ ہمیں انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ 8ویں امام کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام بیماروں کو شفا یاب فرما، اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔